اللہ کا شکر ہے، ابھی پچھلی ویڈیو تک ہماری ٹائپ آف ڈیٹا انالیسز مکمل ہو گئے ہیں. ہم نے 5 ٹائپس کو دیکھا. اب ہم بات کریں گے ڈیٹا انالیسز کی ٹیکنیکس اور میتھڈس کے بارے میں. کچھ ٹیکنیکس اور میتھڈ آپ کو لگے گا وہ اوور لیپ کر رہی ہیں مشین لرننگ کی ڈومین سے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ ہم انالیسز پرفارم کرتے ہیں مشین لرننگ کے الگوریتھمز ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے، اور پھر اسی کلاسیفیکیشن کے اندر بہت سارے اور میتھڈز آ رہے ہوتے ہیں. تو آئیے ایک نظر ہم پہلے سب سے پہلے ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی طرح کی ٹیکنیکس اور میتھڈس اویلیبل ہیں، پھر باری باری ہم ان سب کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. ڈیٹا انالیسس کے جو میتھڈس ہیں یا ٹیکنیکس ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں. اس سے کم اور زیادہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن یہ وہ بیسک ہیں جو کہ ہماری انالیسز میں آ ہی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہے کلسٹرنگ انالیسز. کلسٹر انالیسز جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹارگٹ آڈینس کو اپروچ کرنے کی، تو ایک پوری پاپولیشن، مثال کے طور پر پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ایک بہت بڑا سیٹ ہے، لیکن اگر ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے میل گروپ کو یا فیمیل گروپ کو اور ان کی ایج خالی 20 سے 25 ہو، تو وہ ایک چھوٹا گروپ بن جاتا ہے. تو وہ ہمارا اسپیسیفک ٹارگٹ گروپ ہے جس کو ہم نے اپروچ کرنا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کی کریکٹرسٹکس کی بیس کے اوپر، تو وہ کلسٹرنگ انالیسس کے اندر آ جاتا ہے. پھر ہمارا آتا ہے کوہورٹ انالیسس. ہم نے یہ کمپینس وغیرہ کی ٹریکنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے مارکیٹنگ کی ڈومین کے اندر. کوہورٹ انالیسس کے اندر آپ اوور دا ٹائم ان کا بیہیویئر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک نیا کسٹمر آپ کی ویب سائٹ پر آیا، پھر اس کا بیہیویئر کیسے چینج ہوا اور کب جا کر کتنے عرصے بعد اس نے پہلی پرچیز کی آپ کی ای کامرس کی ویب سائٹ کے اوپر، اور کیا وہ بار بار آپ کس سے پرچیز کر بھی رہا ہے یا نہیں. تو آپ وہ ساری انالیسس جو ہے وہ فیز بائی فیز جو ہے کوہورٹ انالیسس میں دیکھتے ہیں. یا کوہورٹ کو آپ سمجھے گروپس میں، گروپ انالیسس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی ڈفرینٹ چنکس بنا کر اوور دا ٹائم آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہو. پھر ریگریشن انالیسس آ جاتا ہے جہاں پر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ نیکسٹ جو ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا. مطلب نیکسٹ منتھ میں ہمارے گھر کی سیلنگ پرائس کیا ہوگی، یا اگر ہم نے کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے تو نیکسٹ 6 منتھس میں کیا پراپرٹی کی ویلیو انکریز ہوگی یا ڈیکریز. تو وہ ہماری ریگریشن انالیسس میں آ جاتا ہے. پھر ہمارا آتا ہے فیکٹر انالیسس، جس میں ہم جو ڈیٹا کے ویریبلس ہوتے ہیں ہم ان کے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا کے اندر جو گروپ اویلیبلز ہیں ہم اس کی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ کو ریلیٹڈ دے آر، ہاؤ امپورٹنٹ دے آر. تو وہ اس میں آ جاتا ہے. پھر ہمارا آتا ہے نیورو نیٹ ورک. شاید آپ جانتے ہو اور نہیں بھی جانتے تو نیورو نیٹ ورک ہم کلاسیفیکیشن کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. کلاسیفیکیشن وہ بڑا گروپ ہے جس کے اندر ملٹیپل الگوریتھمس ہیں، اور اس میں سے ایک نیورو نیٹ ورک ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کا گروپ کیا ہے. اگر آپ کوئی تصویر اس کو دے دیتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کرے تصویر کو انالائز کرنے کے بعد کہ کیا وہ سیب کی تصویر ہے یا مالٹے کی تصویر ہے. تو اس طریقے کی آئیڈینٹیفیکیشن یا کلاسیفیکیشن کہ وہ کلاس آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ کس سے بلانگ کرے، تو وہ نیورو نیٹ ورک میں آتا ہے. تو اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ہم آگے جب نیورو نیٹ ورک کو پڑھیں گے تو اس میں کور کر لیں گے. باقی ڈیٹیل ہم اس کی مشین لرننگ کی جب پلے لسٹ شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہے پھر ڈیٹا مائننگ. ڈیٹا مائننگ آپ اس کو ڈیٹا ایکسپلوریشن کہہ لیں، آپ اس کو فری ایکسپلوریشن بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ڈیٹا کے اندر سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیٹا انالیسس کی جو پیچھے ہم نے ٹائپس دیکھی تھیں اس کے اندر ہم نے جتنی ٹائپس پڑھی تھیں یہاں پر اس کا کمبینیشن یا سنگل ٹائپ ہم وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کتنا ڈیپ ڈائیو جانا چاہتے ہیں. پھر ٹیکسٹ انالیسس کی بات آئی ہے، میں پہلے ہی کور کر چکی ہوں. ون آف دی ٹائپ آف ڈیٹا انالیسس اگر ہمیں اس اسپیسیفک فارم میں ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے ٹیکسچوئل فارم میں. پھر ٹائم سیریز انالیسس آ جاتا ہے ہمارا، جب ہمیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے انالیسس فائنڈ کرنا ہے، ہم نے سگنل آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، ہم نے نوائس یا اب نارملٹیز فائنڈ کرنی ہے، تو وہ ہم ٹائم سیریز انالیسس کے اندر کرتے ہیں. پھر ڈیسیژن ٹریز آ جاتے ہیں. ڈیسیژن ٹریز اگین ہماری کلاسیفیکیشن کا حصہ ہے جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ
کیا کنڈیشنز ہوں گی جس کی بیس کے اوپر وہ فائنل ڈیسیجن میکنگ کرے گا. پھر ہمارا کنجوائنٹ انالیسس آ جاتا ہے. کنجوائنٹ انالیسس کے اندر بھی ہمارا فوکس کسٹمر کی پریفرنسز کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کمپنیز سرویز کنڈکٹ کرواتی ہیں، میتھڈ کوئی بھی ہو جائے، لیکن سروے کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کسٹمر جو ان کی سروسز پرچیز کر رہا ہے اس کی پریفرنسز کیا ہے. کیا وہ پرائس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے یا اس کے فیچرز کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے، یا اس آئٹم کی ریلائبلٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ وہ جو آئٹم ہے کتنا سسٹینیبل ہے، کتنے لانگ رن چلے گا. مثال کے طور پر آپ ایل جی کا اے سی خریدتے ہیں اور وہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں 2 سال کی یا 5 سال کی، تو آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں پرائز کے ساتھ. تو یہ آپ کی پریفرنسز ہیں. ایک بندہ ہے جو کہ چلیں یہی اے سی وہ اگر خرید رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے کتنے فیچرز ہیں، وہ سوئنگ کر رہا ہے، وائرلیس ریموٹ ہو اس کا، ٹائمر سیٹ ہو سکے وغیرہ وغیرہ، اس کی ڈفرینٹ چیزیں دیکھ سکے. کیا وہ ہیٹنگ بھی ساتھ میں پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں، یا خالی وہ اے سی ہے، کولنگ صرف اس کے اندر اویلیبل ہے. تو اس طرح کی چیزیں، تو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے لیکن سروے سے. موسٹلی کنجوائنٹ انالیسس جو ہے وہ سروے بیسڈ انالیسس کے اندر فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب سرویز کمپنی کنڈکٹ کرواتی ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے سو دیٹ دے کین لائن اپ دیئر پروڈکٹس. تو وہ اس کے مطابق اپنی پیکیجنگ وغیرہ کر سکیں یا اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹائز کر سکیں کہ لوگ جو فیچر کی طرف زیادہ فوکسڈ ہیں ان کو فیچر زیادہ دکھیں، جن کی پرائس کی طرف فوکس ہے تو وہ بتائیں کہ اس کی پرائس کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ون. تو یہاں پر ہم کنجوائنٹ انالیسس یوز کرتے ہیں.